السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے رہنما، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں۔ انتخابی ٹربیونل جو اب آروز کے جو فیصلے ہیں اس کے خلاف شکایات کے اوپر پروسیڈنگ کر رہا ہے۔ اور لاہور کی اگر ہم بات کریں تو لاہور میں آروز کے فیصلوں کے خلاف جو ٹربیونل ہے وہ جسٹس باقر نجفی کی سربراہی میں ہے، اور یہ 3 رکنی بینچ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، جس نے آج کچھ اہم فیصلے کیے ہیں۔ اس کے ڈیٹیلز سے آپ کو آگاہ کریں گے، اور سب سے اہم جو عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، اس پہ آپ کو ذرا ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کی غلطی یا حماقت کیا تھی، اور کس انداز میں عمران خان کا کیس خراب کیا گیا، اور کس طرح سے جو ہے وہ عمران خان الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اس میں بنیادی غلطی کیا ہوئی، کیا وہ جان بوجھ کے ہوئی، انجانے میں ہوئی، تو یہ ذرا ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان، شاہ محمود قریشی، اس کے علاوہ چودھری پرویز الہی، حماد اظہر، فواد چودھری، صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف جو اپیلیں ہیں یہ خارج کر دی ہیں، اور آروز اور ایپلیٹ ٹربیونل کے فیصلوں کے خلاف تمام درخواستوں کی سماعت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی 4 حلقوں میں کاغذات مسترد ہونے کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ پرویز الہی نے این اے 69 سے، این اے 64 سے، اور پی پی 32 اور پی پی 34 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے جو مسترد ہو گئے تھے۔ پھر اسی بینچ نے شاہ محمود قریشی کی کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے فیصلے کے خلاف دائر درخواست بھی خارج کر دی اور آر او کا فیصلہ برقرار رکھا۔ شاہ محمود قریشی نے این اے 150، این اے 151 اور پی پی 218 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے۔ باقر نجفی کی سربراہی میں قائم اس بینچ نے حماد اظہر کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی اور آر او اور اپیلیٹ ٹربیونل کا فیصلہ برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ نے صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف درخواست پر فیصلہ جاری کرتے ہوئے اسے خارج کیا اور آر او کا فیصلہ برقرار رکھا۔ پھر اس کے بعد عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے فیصلے کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کی اور عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی۔ بینچ نے آر او اور اپیلیٹ ٹربیونل کا فیصلہ برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ عمران خان نے این اے 122، این اے 89 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، اور پھر اسی طرح اس بینچ نے فواد احمد چودھری کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل بھی خارج کر دی۔ فواد چودھری نے این اے 60 اور این اے 61 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کی رہنما زرتاج گل کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف جو درخواست تھی وہ خارج کی، اور زرتاج گل جو ہیں وہ این اے 185 سے کاغذات نامزدگی ان کے منظور ہوئے تھے۔ جسٹس باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اپیلیٹ ٹربیونل کی جانب سے این اے 50 سے ذوالفقار عباس بخاری، یعنی زلفی بخاری عرف عام میں جنہیں کہتے ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف جو درخواست ہے اس کو خارج کیا ہے۔ تو یہ 2 حد تک ریلیف ملا ہے، زرتاج گل کی حد تک اور اس کے ساتھ زلفی بخاری کی حد تک۔ تو یہ تو بہرحال اب الٹیمیٹلی یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں آئے گا، اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کو کیسے دیکھتی ہے، کیا فیصلہ کرتی ہے۔ کافی اہم معاملہ ہے، لیکن کچھ اعتراضات بہرحال تکنیکی نوعیت کے ہیں۔ اس کو سپریم کورٹ میں آتا ہے تو پرکھا جائے گا، اور پھر لیٹس سی دیکھیں اس کے اوپر کیا فیصلہ دیا جاتا ہے۔ عمران خان کے نومینیشن پیپر مسترد کیوں ہوئے ہیں؟ اس کی ریزننگ سادہ سی ہے۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان جو ہیں وہ سزا یافتہ ہیں، ان کے حوالے سے فیصلہ موجود ہے۔ مرکزی کیس کے خلاف جو اپیلیں ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں۔ اچھا، بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی، اس پہ ہم پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں، ذرا ڈیٹیل سے ایک مرتبہ پھر بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے جب آئی تو انہوں نے سزا معطل کرنے کے اوپر اپنا فوکس رکھا، اور پورا فوکس یہی تھا کہ عمران خان کی جو سزا ہے وہ سسپینڈ ہو جائے، سزا سسپینڈ ہو جائے۔ اچھا، کورٹ نے سنا اور سزا کو سسپینڈ کر دیا، لیکن اور
کیسز میں گرفتاریاں ڈل چکی تھیں، اس لیے عمران خان ضمانت کے اوپر جو ہے وہ باہر نہیں آ سکے۔ غالباً 190 ملین پاؤنڈ والا جو ایشو تھا اس میں نیب کی جانب سے اریسٹ وارنٹ اور وہ سارا پروسیس اس وقت ہو چکا تھا۔ اچھا، جب عمران خان کی سزا معطل کر دی گئی تو پھر پی ٹی آئی کو خیال آیا کہ ہم سے ایک مسٹیک یہ ہوئی ہے کہ ہم نے سزا معطل کروائی ہے لیکن فیصلہ معطل نہیں کروایا۔ پھر انٹرا کورٹ اپیل ہوتی ہے اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ جناب وہ فیصلہ بھی معطل کر دیں، تو اس پہ ہائی کورٹ کہتی ہے کہ آپ نے اگر آپ اس وقت آرگیو کرتے تو آپ کو یہ ریلیف دے دیا جاتا، تو اس وقت آپ نے یہ آرگیو کیا ہی نہیں ہے، اور یہ پھر باہر جناب سوشل میڈیا کے اوپر یہ جنگ لڑی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے کہ ناانصافی ہوئی ہے، اور اندر کورٹ میں ایڈمٹ کیا گیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا، اور سپریم کورٹ ایک اور کیس میں بھی یہ اصول طے کر چکی ہے کہ اگر فیصلہ موجود ہے، فیصلہ برقرار ہے، تو ایسی صورتحال میں الیکشن جو ہے وہ کوئی کینڈیڈیٹ نہیں لڑ سکتا، وہ سزا یافتہ ہی تصور ہوگا اس وقت تک جب تک اپیل میں اس کا فیصلہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ نارملی اپیل میں فیصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو شاہخانہ کیس جس میں کچھ قیمتی تحائف، جس میں گھڑی تھی، دیگر چیزیں تھیں، بہرحال اس کے اوپر بہت کچھ لکھا جا چکا، کہا جا چکا، گھڑی گھڑی کی بات ہے، تو وہ گھڑی والا ایشو جو تھا اس کے اوپر عمران خان کو نہ صرف ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا بلکہ ان کو سزا بھی ہوئی تھی۔ اس فیصلے کے خلاف پھر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور پھر اس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے۔ تو بہرحال یہ قانونی ٹیم کی ایک بہت بڑی غلطی ہے، بلنڈر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ کیا یہ دانستہ طور کے اوپر ہوئی، انجانے میں ہوئی، یہ کیوں اتنی بڑی ایک خامی جو ہے وہ چھوڑی گئی، اور جس کے سبب عمران خان جو ہے وہ ان کو اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر یہ اس وقت آرگیومنٹس کیے جاتے تو شاید صورتحال اس سے مختلف ہوتی۔ اب یہی کچھ ہم نے لیول پلینگ فیلڈ میں بھی دیکھا، سوشل میڈیا کے اوپر کہا جاتا رہا کہ جناب، میڈیا کے اوپر کہا جاتا رہا کہ ہمارے پاس 60 ہزار بیانات حلفی ہیں ان لوگوں کے جن کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، یا جن کے ساتھ کاغذات نامزدگی چھینے گئے، یا جن کو ہراساں کیا گیا، لیکن جب سپریم کورٹ میں آتے ہیں تو وہ جناب 5 یا 6 لوگوں کے بیان حلفی لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ ان لوگوں کے ہیں، اور پھر ایک سٹیج کے اوپر جب انتخابی نشان کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے بعد کورٹ پہ مسٹرسٹ کر کے پٹیشن واپس لے لی جاتی ہے۔ تو یہ بہرحال ایک چیز فیل ضرور ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں ان کے وکیل جو ہے وہ عدالت میں کچھ بہتر انداز میں آرگومنٹس نہیں کر سکے، لیکن کورٹ سے باہر سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں بڑے متحرک نظر آئے، اور انہوں نے زیادہ فوکس اس چیز کو رکھا کہ کیس جو ہے وہ میڈیا کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر لڑا جائے۔ ظاہر بات ہے وہ پاپولیرٹی بھی ملتی تھی اور وہ کافی مشہوری بھی ملتی تھی، تو شاید انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ اس ایشو کو جو ہے وہ میڈیا میں یا سوشل میڈیا کے اوپر رہا جائے، تو پھر نتائج اس کے ایسے ہی نکلنے تھے۔ تو اب یہ جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دیکھیں اپیلیں جب سپریم کورٹ میں آتی ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے پہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ اب تک یہ اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔